اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ترجمہ: اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالیں جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز. فرمایا کیا تم بہتر چیزوں کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے. یہ ذلت اور غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے. لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے. بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائکی اور ینج پن ہوتا ہے. آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کم تر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طالب ہی خالق اور مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں. بنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی اور نالائکی اور نافرمانی کے کچھ واقعات بیان فرماتے ہیں. اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کا کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں، دالیں وغیرہ ملیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا تم اس کی جگہ ادنا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی. اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے. مصر سے مراد یا تو ملک مصر ہے یا مطلقاً کوئی بھی شہر ہے. یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ ساگ، ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی اس کا مطالبہ گناہ نہ تھا، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے.
ہمیشہ ان لوگوں کا میلان تباہ پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جیسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کے بعد بنی اسرائیل کے ینج پن اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا۔ جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی بنانی چاہیے، اور مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے بڑی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام اور صلح کے بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں کیں، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں باطن ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت شایع علیہ السلام کو شہید کیا اور ایسے ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، اور الغرض ان کے عظیم جرائم اور کبیح ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، ان پر ذلت و غربت مسلط کی اور وہ عذاب الہی کے مستحق ہوئے۔ بنی اسرائیل بلند مرتبے پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت اور غربت کی گہرائی میں گھرے، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت و نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان بھی اپنے اعمال اور افعال کا جائزہ لے لیں اور اپنے ماضی اور حال کا مشاہدہ کریں۔ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا، اس راہ میں آنے والے ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ چھوڑا، تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا، اور جب سے انہوں نے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے نافرمانی اور سرکشی والا راستہ اختیار کیا، تب سے دنیا بھر میں جو ذلت اور رسوائی مسلمانوں کی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اللہ ہمیں راہ حق کی پہچان عطا فرمائے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔